بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اولیاء پاکستان پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم حضرت خواجہ بابا محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ حضرت خواجہ بابا سید محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ ملکہ ہانس پاکپتن شریف کے شمال میں واقع ایک گاؤں کرتارپور میں پیدا ہوئے۔ تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ملی۔ آپ کے والد کا نام محمد دلاور اور والدہ کا نام بے بے جنت تھا۔ آپ پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے۔ آپ کے والدین کرمین بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کا پیشہ اختیار کیا۔ اپنے پیشے میں مزید مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ پاکپتن شریف تشریف لے گئے اور وہاں ایک تھراج نامی لوہار کے گھر رہنے لگے۔ آپ کی دیانت و شرافت کو دیکھتے ہوئے تھراج نے اپنی بیٹی کی منگنی آپ کے ساتھ کر دی۔ آپ کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس نے آپ کے من کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک دن آپ اپنے کام میں مصروف تھے کہ آپ کے پاس ایک بزرگ تشریف لائے اور کہا کہ یہ میرا کپڑا بننے والا آلہ جسے اس وقت نال کہا جاتا تھا کی مرمت کر کے دے دیں۔ آپ نے مرمت کر کے ان کے حوالے کر دیا اور وہ بزرگ آپ کو ساتھ لے کر کچھ دور مقام تک گئے اور راستے میں پر اثر نصیحتیں کی اور فرمایا یہ لوگ جن کے پاس آپ رہ رہے ہیں آپ سے وفا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت اور پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی لو لگائی جائے۔ بزرگ آپ کو مزدوری دینے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ آپ کے دل پر اس بزرگ کی نصیحتوں کا بہت اثر ہوا۔ آپ نے ان سب کو خیرآباد کہہ کے پاکپتن شریف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور یہیں ڈیرا لگا لیا۔ دن رات آپ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر رہتے اور آنے والے زائرین کی خوب خدمت کرتے، مسجد کے لیے ننگے سر پانی لاتے اور طہارت خانوں کی صفائی بھی کرتے، شہر سے لنگر کا سامان لے کر آتے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ کے عزیز و اقارب کئی مرتبہ آپ کے پاس آئے اور واپس جانے کو کہا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ تھراج نامی لوہار بھی آپ کے پاس آیا اور اس نے یہاں تک کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دوں گا، لیکن آپ واپس نہیں گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ تعلیم نہیں حاصل کی تھی لیکن ارکان اسلام کے مسائل سے خوب واقف تھے، قرآن مجید کے معارف و حقائق سے خوب آشنا تھے، غور و فکر کرتے تھے اور لطیف نکات بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے درگاہ فریدیہ پہ 40 سال تک خدمت کی۔ حضرت عبدالکریم رحمت اللہ علیہ ایک گمنام فقیر تھے، اپنی ساری زندگی گمنامی میں بسر کی۔ پیر پناہ رحمت اللہ علیہ کی حضرت عبدالکریم رحمت اللہ علیہ سے ملاقات بھی درگاہ بابا فرید پر ہوئی۔ آپ معمول شہر سے لنگر اٹھا کر درویشوں کو کھلا رہے تھے کہ کسی نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان سے ایک مسافر آیا ہے اور کوٹھڑی میں آ کے سو گیا ہے، اس کی خبر لیں۔ آپ اس بزرگ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہ انتہائی ضعیف اور ناتواں تھے۔ آپ نے انہیں کھانا پیش کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ 3 دن تک آپ ان کے پاس جاتے رہے لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن ہرن کا شکار کر کے لائے اور درویشوں کو بھیجا تو بابا پیر پناہ رحمت اللہ علیہ نے روٹی گوشت لے کر حضرت عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کچھ کھا لیجئے اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو ارشاد فرمائیے۔ آپ کے خلوص و محبت کو دیکھ کر حضرت عبدالکریم رحمت اللہ علیہ اٹھے اور آپ کا نام پوچھا۔ آپ نے عرض کی پاہنا۔ حضرت بابا عبدالکریم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پانن اگر چاندن ہوا تو تیرا کہنا مان لوں گا۔ آپ نے یہ بات ان سے 3 مرتبہ کہی اور تیسری دفعہ بابا اپنا فرماتے ہیں اس وقت میرا دل اور سینہ روشن ہو گیا اور حضرت عبدالکریم رحمت اللہ علیہ نے کہا آگ کو چھوڑو، جو تیرے پاس ہے لے کر آ، مل کر کھا لیتے ہیں۔ مزید آپ نے ان سے فرمایا یہ راز کبھی ظاہر نہ کرنا۔ یہ فقیر چشتی نظامی سلسلہ سے تھے۔ حضرت خواجہ محمد پناہ رحمت اللہ علیہ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ جب آپ عارفانہ نکتے اور لطائف بیان فرماتے لوگ ہدایت کی راہ پا جاتے۔ آپ 5 وقت کی باجماعت نماز ادا فرماتے اور ہر روز قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ رات
رات کے وقت باطنی مشاغل میں مشغول رہتے اور کم سوتے، ہر وقت باوضو رہتے۔ حضرت عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے نگاہ فیض سے آپ کا باطن روشن ہوا، آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ حضرت عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فیض کے حصول کے لیے پیر پناہ کو ہندوستان کے علاقہ پٹیالہ میں بھیجا۔ وہاں پر آپ نے ایک شاہ صاحب کی خوب خدمت کی اور سلوک و معرفت کی منازل طے کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی پٹیالہ میں ہی تھے کہ وہاں کے راجہ کی ایک مشکل حل کی، جس سے آپ کا خوب چرچا ہوا۔ وہاں سے آپ واپس پاک پتن شریف تشریف لائے۔ اسی اثناء میں جناب عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کی قبر انور کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ کمیر تشریف لائے اور دریا بیاس کے کنارے پر ڈیرا لگا لیا۔ حسب عادت شہر سے لنگر اکٹھا کرتے اور لوگوں میں تقسیم فرما دیتے اور بیٹھ کر ذکر و فکر میں دن بسر کرتے۔ حضرت عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے کے مطابق آپ نے کمیر کے مشرق میں ایک شیشم کے درخت کے نیچے قیام فرمایا اور درخت کے نیچے اکثر زمین پر بیٹھتے، کبھی چارپائی لا کر اس طرح کے نیچے آرام فرماتے۔ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیوں فرمایا؟ تو جواب دیا، اس جگہ سے ہمیں بہت پیار ہے۔ اس فقیر نے اس جگہ سے بہت فیض حاصل کیا اور کئی فقیروں سے ملاقاتیں کی۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ 9 رجب 1235 ہجری مطابق اپریل 1820 عیسوی بروز اتوار اس تار فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کو اسی جگہ شیشم کے درخت کے نیچے لحد میں اتار دیا گیا۔ حضرت خواجہ پیر پناہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 31 مارچ سے لے کر 2 اپریل تک جاری رہتا ہے۔ لاکھوں عقیدت مند اور زائرین عرس میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے عرس کی ایک خاص نشانی جوگے یعنی بیل وغیرہ ہیں۔ بابا جی کے عقیدت مند عرس سے چند روز قبل اپنے بیل سجا کر حضرت خواجہ صاحب کے دربار پر حاضری کے لیے لاتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق بیلوں کی اور خود ان کی اپنی حاضری سے ان کی فصلیں بہتر رہتی ہیں اور ان کے مال میں برکت ہوتی ہے اور ان کے مال میں اللہ کے حکم سے اور اس بابرکت جگہ سے برکت حاصل ہوتی ہے اور جانور بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کی نسل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔